صدقہ کیسے کریں؟ پورا واقعہ سنیں۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا۔ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسے دے کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا۔ رات کو کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ بد حال کو دے دیا جاتا تو میں کیا کرتا۔ پھر اس نے دوبارہ ٹھانی کہ آج رات کو پھر صدقہ کروں گا کہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اس کو ایک عورت کو دے آیا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ تو چوری کیا کرے گی۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص فلاں بدکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے زنا کرنے والی عورت پر بھی کہ میرا مال تو اس سے بھی کم درجے کے قابل تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ تو رات کو صدقے کا مال لے کر گیا اور اس کو ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا جو مالدار تھا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ یہ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے چور پر، زنا کرنے والی عورت پر اور غنی پر۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر اس لیے کہ وہ شاید زنا سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کرائے بھی اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور غنی پر اس لیے کہ تاکہ اس کو عبرت ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے صدقہ کریں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم بھی ہے نا کیا کریں، نیت کریں کہ صدقہ اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ کی شان ہے، ہمیں نیت کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، کہ کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کو دکھا کر نہ کریں، اللہ کے لیے کریں، چھپ کر کریں۔ بنی اسرائیل کے قوم میں سے ایک آدمی کیسے صدقہ کیا ہے، رات کو صدقہ کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج ہم تھوڑا بہت دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، تھوڑا نہیں بہت زیادہ دیتے، لیکن اسے ایسا دکھاوا کرتے ہیں، اس طرح سے اسے اللہ حفاظت کرے، ایسا کرتے ہیں کہ ہے نا وہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی ہمیں آخرت میں۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے لیے دینا ہے تو نا چھپ کر دیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو اسے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے دیں گے تو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دکھاوے کے لیے کر دیں گے، لوگاں تعریف کرنا کر دیں گے تو اب تو چل جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، جس سے خوش کرانے کے لیے کی تھی، جس سے تو راضی کرانے کے لیے کی تھی، اس کے پاس جا کر لے لے۔ تو کہ ہمیں کیا کریں گے، قیامت کے دن ہے نا بعض پرزے جو ہے نا حساب کتاب لکھتے ہیں فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، بعض پرزے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، اس بندی نے صحیح یہ اعمال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اعمال کیے تھے لیکن اسے لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، اس کی نیت ہے نا لوگوں کو خوش کرانے میں تھی۔ تو ایسے عمل اللہ کے پاس قبول ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بھی کرو، تھوڑا بھی دو، اللہ تعالیٰ کے لیے دو، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے۔ اگر ہم اس میں ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے تو ہمارے ایمان میں بھی اللہ حفاظت کرے خرابی ہے، ہمارے اعمال میں بھی خرابی ہے، ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا کے کام بھی رہو، دین کا کام بھی رہو، آخرت کا کام ہو، نماز رہو، روزہ رہو، جو کچھ بھی ہو صرف کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان ہے نا اچھے عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر ہم اچھے عمل کر لے بھی تو اس میں صحیح نیت، اچھی نیت کرنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں شروع میں ہی سوچ لینا ہے کہ میں کام اللہ کے لیے کروں گی۔ دل میں وسوسے آئیں گے کہ ہے نا ہمیں انہوں خوش ہو جائیں گے دیکھ کر، انہوں خوش ہو جائیں گے دیکھ کر، لیکن ہمیں فوراً دل کو ہے نا ایک ہی ٹھاننا ہے، ایک ہی بات سمجھاتے رہنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں، مجھے کسی کے لیے کسی کو خوش کرانا مقصد نہیں ہے۔